کیا کرے؟ اللہ بھی محبت کرے اور دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کرے. آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا, دنیا کو چھوڑ دے, اللہ تجھے اپنے آپ محبت کرنے لگے. لوگوں کے یقوں پر نظر رکھنا, ایُّکم احسن عملا, تاکہ دیکھا جائے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے, کون اپنے رب کو منانے والا ہے, کون اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھے طریقے سے قائم کرتا ہے, کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے, دن بہ دن اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. آئیے قرآن مجید کی سورۃ الاسراء میں اللہ فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے وسعى لها سعيها, اپنا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیتا ہے, ایک کام اپنی زندگی میں اس لیے کرتا ہے. من اراد الآخرۃ, جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, وسعى لها سعيها, وہ اس آخرت کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے, نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے, اپنے رب کو منانے کی بھی کوشش کرتا ہے, فهو مؤمن, وہ مومن بھی ہے, فأولئک کان سعیهم مشکورا. یہی وہ انسان ہے, یہی وہ خوش نصیب ہے, یہی وہ اللہ کا پیار ہے. کان سعیهم مشکورا, جس کی محنت, جس کی مشقت, جس کا کام کرنا اللہ کے ہاں بہت اہمیت کے حامل ہے. لوگوں آئیے نا دوسری سورۃ الحشر آیت نمبر 12 اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو. ولتنظر غور کرو, فکر کرو, سمجھ کرو, عقل کا استعمال کرو, دماغ کا استعمال کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, کل آگے کیا بھیج رکھا ہے, آخرت کے لیے کیا کام کیا, آخرت کے لیے کیا کام کیے, کیا محنتیں کی ہے, کیا کوشش کی ہے, کیا محنت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, آؤ نا ذرا بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آخرت یہ گھر کا جزا کا گھر ہے, یہ بدلے کا گھر ہے. آج عمل ہے, حساب نہیں ہے, کل حساب ہوگا, عمل نہیں ہوگا. آج محنت کر دو, آج مشقت کر دو. من بدا به عمله لم يسرع به نسبه, میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے کر دیا, جس کے اعمال نے اس کو جہنم میں دھکیل دیا, جس کے اعمال نے اللہ سے باغی کر دیا, جس کے اعمال نے اللہ کی ناراضگیاں مول لے لی. من بدا به عمله, جس کو پیچھے دھکیل دیا, جہنم کی طرف روانہ کر دیا, اس کے اعمال نے لم یسرع به نسبه, اس کا حسب و نسب اس کو کبھی نہ فائدہ دے گا. آؤ نا ذرا سنتے چلو, دل دماغ کی تبدیلیوں پر نمش کر کے لے جاؤ. قرآن کی آیات جب نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا خوف پیدا کیجیے, اللہ سے ڈرائیے, آخرت کی فکر پیدا کیجیے. لوگوں میرے نبی علیہ السلام پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے, لوگوں کو آواز دی, اپنوں کو بلایا, بھائیوں کو بلایا, رشتہ داروں کو بلایا, ایک کو بلا کر کہا یا بنی عبد مناف اعملوا ما شئتم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا.
چلے فرمایا یا بنی عبد الشمس و عبد الشمس کے خاندان والوں تم میرے بڑے قریبی ہو تم میرے بڑے پیارے ہو لیکن یاد رکھو اعملوا ما شئتم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اعمال کر لینا آخرت کی فکر پیدا کر لینا اللہ کے قریب ہو جانا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا کہ میں تم کو اللہ سے نہیں بچا سکتا اپنی بھوکو صفیہ کو بٹھا لیا یا صفیہ تو محمد رسول اللہ بھوکو اعزاز ہے احمد کی کوئی رشتہ دار ہو جائے کہتا میرے لیے اعزاز کہ میرا بھاجا میرا بھتیجا فلاں منصب پر قائم ہے اس عظمت کی کیا بات ہوگی بھتیجا کون ہے بھائی کا بیٹا کون ہے امام الانبیاء ہے خطیب الانبیاء ہے ساتھی کوثر شافی محشر بدر الدجا شمس الضحیٰ علی بدر ہے لیکن آپ نے بٹھا کے اپنے لبوں سے کہا یا صفیہ تو عمت رسول اللہ اے صفیہ نبی کی بھوکو لا اغنی عنک من اللہ شیئا کہ میں تجھے آخرت میں نہیں پیدا دوں گا اپنی بیٹی کو بنا بٹھا لیا یا فاطمہ بنت رسول اللہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی بات سن لے اعملی ما شئتی واسألی ما شئتی سوال کر ماننا شروع کر دیتا جاؤں گا لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا میں تجھے اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکتا بات کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے تو میرے بھائیوں ایک دماغ کی ترکیوں میں نقش کر کے لے جاؤ اللہ نے ہمیں بھیجا اعمال کے لیے بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بھیجا اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا جو آدمی آخرت میں ارادہ رکھتا ہے جسے آخرت کی ضرورت ہے وہ یاد کرنا بات ہو کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک دنیا ایک آخرت ہے دنیا اور آخرت دونوں الٹا ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ کی دنیا کے انعامات عارضی انعامات دنیا کی پریشانیاں عارضی پریشانیاں دنیا کی ٹینشن عارضی ٹینشن ہے لیکن آخرت یہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے تیرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جانور رات کے سوا کر دیا جائے گا پوچھا جائے گا وہاں بتاؤ تمہیں معلوم ہے یہ کیا سوا کروایا گیا کہیں گے اے اللہ تو خالق ہے تو مالک ہے ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا سوا کروایا آپ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بتائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کیا کہ هذا الموت قد مات یہ موت قد مات موت آ گئی من كان في الجنة كان في الجنة ومن كان في النار كان في النار جو جنت میں وہ ہمیشہ جنت میں جو جہنم میں وہ ہمیشہ جہنم میں آؤ نا میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے من احب الدنیا جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے افضا بالآخرہ دنیا سے محبت کرنے والا انسان اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے ومن احب الآخرہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو آخرت سے محبت کرتا ہے آخرت کی امیدیں رکھتا ہے آخرت کے ساتھ تمنا رکھتا ہے آخرت کے ساتھ چاہت رکھتا ہے دنیا یہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے یہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دیتا ہے یہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف آخرت کی سوچ رکھتا ہے صبح آخرت دن آخرت دوپہر آخرت رات اور آخرت کے لیے محنت کرتا ہے یہ وہ شخص کان سعیہ مشکورا دنیا یاد رکھ لو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی آخرت کے بنسبت اہمیت کتنی ہے آپ نے بڑے پیارے انداز میں سننا ذرا مثال آپ نے فرمایا کہ ایک سمندر ہوتا
کیا کیا جائے سمندر میں؟ انگلی کو ڈبویا جائے. جب انگلی کو ڈبو کر نکالا جائے جتنا پانی انگلی کے ساتھ لگا آپ نے فرمایا یہ ہے دنیا، باقی نیچے جو سمندر ہے اس کا کام کرا. اب اندازہ لگاؤ کہ ہم صبح دوپہر شام رات دنیا کے لیے بیٹھ سکتے ہیں لیکن دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها. اگر تمہیں جمعے میں اگر میں اس آیت کا ترجمہ سمجھ آ جائے نا یہ سمجھ تمہاری زندگی بن جائے گی. کیا من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. یہ دنیا یہ عارضی مکان ہے، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ وقار، یہ کرسیاں، یہ بلڈنگیں، یہ عمارات، یہ حسب و نسب، سارا کچھ ایک عارضی زندگی گزار رہے ہیں. اگر اس کی کبھی بیٹھ کر سوچنا ہے تو اپنے آبا کے اوپر نظر دوڑاؤ، اپنے باپ دادا کے اوپر نظر دوڑاؤ. آج تک دنیا کا کون سا کیا کچھ لے کر گیا؟ اگر وہ کچھ ساتھ لے کر گیا، اگر اس کے کفن کی جیب تھی، اگر اس کی قبر میں تجاری بنی، اگر کفن کی جیب نہ ہو، قبر میں تجاری نہ ہو، پھر سمجھ لو یہ زندگی عارضی ہے، یہ ساتھ جانے والا سامان نہیں ہے. من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها. اور سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ضمیروں کو کس انداز میں جھنجھوڑا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جہاں پر بیٹھ کے دن کے آخر میں حساب کتاب کرتے ہو نا کہ کاروبار میں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہو گیا ہے، کتنا اب جا رہا ہے، کتنا لاس ہو رہا ہے، کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، کتنا خسارے میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کے کبھی یہ بھی حساب لگایا کرو کہ آخرت کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں یا تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کے لیے نہیں کہا. دنیا یہ اعمال ہے، دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے، یہ بھیجا اس لیے گیا، یہ آئے اس لیے، لائے اس لیے تھے. یہاں پر اعمال پر بھیجتے نہیں ہے. تو اسی لیے سب سے بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک کے آغاز میں بتایا، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھا جائے احسن عمل کون ہے، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، آخرت کے لیے محنت کرنے والا کون ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے والا کون ہے. اور نبی علیہ السلام کی فرامین پر، آپ کے احادیث پر، آپ کے احکامات پر، جن چیزوں کا حکم دیا وہ بجا لانے پر، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنے پر، جو باتوں کی پہلے داری کرتے ہیں. نبی علیہ السلام حدیث میں بیٹھے ہوتے تو آپ نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تم سیکھ لو تمہیں فائدہ دے جائے، تم عمل کرنا شروع کر دو، تمہارے لیے فائدہ مند. اگر تم عمل نہ کر سکو فَيُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ. وہ کسی ایسے آدمی کو سکھلا دے جو اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے بیٹھے فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی میں حکم کرے حاضر. ابو ہریرہ صحابی ہوتے کہ جو کھانے پینے کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کی حدیثوں کے لیے بیٹھے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر بات ہر حدیث منہ سے لب ہلے اور ابو ہریرہ اس کو فوراً یاد کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے.
آخرت کے لیے، وہ آخرت کے لیے محنت کرتے تھے صحابہ، ہم دنیا کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا میں، دنیا کے لیے بس، اور دنیا میں جیتے تھے آخرت کے لیے، ان کے اعمال تھے آخرت کے لیے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی تم میں ایسے کام کرنا شروع کر دے، ترقی کر جائے گا، کبھی مال نہیں پائے گا، امیر ہونا چاہتا ہے تب بھی، غنی ہونا چاہتا ہے تب بھی، مومن بننا چاہتا ہے تب بھی، مسلمان بننا چاہتا ہے تب بھی، ان باتوں کو یاد کر، 5 باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب ہاتھ کھڑا کیا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، اور میری انگلیوں پر باتیں کن کن دن آپ نے مجھے یاد کرا دیا۔ آپ اپنے صحابہ کو آخرت کے لیے کس طرح یاد کیا؟ پہلی بات کبھی نہ ہو جائے گی، پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 5 باتیں اگلے جمعے آپ سے سنوں گا، یاد رکھیں۔ کیا پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر دنیا کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بننے، جو کام اللہ نے حرام کیا وہ کام کبھی نہیں کرے، حرام کاموں سے بچنے والا، دور رہنے والا، مگر یہ دنیا کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے جو اللہ کے حرام کرنا کاموں سے بچ جاتا ہے۔ آج صبح دوپہر شام بازار میں چلے جائیں، نظریں وہ جو حرام سے بچنا مشکل، موبائل کھول لے حرام سے بچنا مشکل، بازار میں نکل آئے حرام سے بچنا مشکل۔ ایسے نہیں کہا کہ اگر دنیا کا عبادت گزار بندہ بننا ہے تو پھر اللہ کے حرام کرنا کاموں سے بچ جاؤ، اور اپنے گھر کی خواتین کو اس بات پر مجبور کرو کہ وہ خود لوگوں کو حرام کے راستے میں نہ لگائیں، اور خواتین اپنے گھر والے مردوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ہمیں حلال بنائیں، حرام نہ بنائیں۔ جو آدمی حرام سے بچنے والا ہو یہ دنیا کا کیا بن گیا؟ عبادت گزار، تہجد گزار آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کی قبولیت کے 2 شرائط ہیں، اگر وہ مجھ میں موجود، آپ میں موجود ہے تو سمجھ لو آپ کی ایک عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے۔ اگر وہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو یاد رکھ لو کہ جو ہے عبادت قبول نہیں ہے۔ ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے صدق مقام۔ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو حلال کھانا ہے، حلال کے لیے محنت کرنی ہے، اور دوسری چیز فرمایا صدق مقام، جس کی زبان کے اوپر سچ آ جائے وہ سچ بولنے کی کوشش کرے، فرمایا اس کی بات کی آج یہ دونوں کافی مشکل ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، حالات ہو رہا ہے تو پھر آدمی حرام کا ضرور آتا ہی کہتا ہے کہ اگر حرام نہ کمائے تو آبادی گزارا ہی نہیں۔ خواتین کو کہیں کہ آپ پردے کا اہتمام کریں، کہتے ہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آپ کا پردہ کیا ہے؟ دل کے پردے کی ضرورت ہے، ہم کو پھر پردے کا کیا؟ ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اسٹیج پر کھڑے پر یہ بات کہی ہے کہ لوگوں سب سے زیادہ گناہ کی طرف جانے والی یہ جو ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کے خبریں پڑھنے والی ہے، یہ سب سے زیادہ گناہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے ٹی وی چینلوں میں ان کی مخالفت کی تھی، ڈاکٹر نائک کی مدد ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو حیا کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو پردے کی طرف بلاتا ہے، بہن بیٹیوں کی عزت کو بچاتا ہے۔ لاہور کا واقعہ سنا ہی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ حیا بے پردی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو باہر لے کر نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے بیٹی پردے کیا ضرورت ہے، بیٹھو آرام سے کمرے ہوتے اور شخص تیوس ہے، تیوس آپ نے فرمایا جو اپنی عزت کو باہر لے کر نکلتا ہے اور وہ اس کی عزت کا خیال ہی نہیں، اس شخص کو تیوس کہا گیا۔ بات کہیں اور طرف نہ نکل جائے۔ پہلی چیز حرام کاموں سے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ حرام ہے۔ اور بے پردہ ہو کر باہر نکلے، پرانا لباس پہن کے باہر نکلے، آدمی حرام کی کمائی لایا کھلائے، یہ حرام ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ حرام کاموں سے بچنے والا یہ
دوسری چیز جو اللہ نے تیرے تقسیم میں لکھا ہے، تیرے نصیب میں لکھا ہے، جو مل گیا اس پر بھی راضی، جو نہیں ملا اس پر بھی راضی۔ تکن اغنى الناس، تم دنیا کے سب سے بڑے امیر بن جاؤ۔ گھنا پیدا کرنا، بس کچھ اور تب بھی کچھ نہیں ہے، تب بھی یہ لوگوں کے آگے رونا دھونا، شکوے شکایتیں کرنا، نہیں سے نہیں باتیں کرنا، اور جب بھی دیکھا روتا ہی نظر آ رہا ہے، جب بھی دیکھا مہنگائی کو پیٹتا ہی نظر آ رہا ہے، اپنے آپ میں نہیں دیکھتا، نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے، صرف کسی چیز کی فکر ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ دن ہے، یہ برکت ہے، یہ لمحات ہے، یہ گزر ہی جائیں گے، اللہ کا شکر کریں گے تب بھی گزر جائیں گے، نہ کریں گے تو تب بھی گزر ہی جائیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات ہوتا ہے الحمدللہ اللہ جس حالت میں رکھے، ہم اللہ پر کیا راضی ہیں، کچھ ہے تب بھی، کچھ نہیں ہے تب بھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کیا کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ کیا کرے؟ اللہ بھی محبت کرے اور دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت ہو جا، دنیا کو چھوڑ دے، اللہ تجھ سے اپنے آپ محبت کرنے لگے۔ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا چھوڑ دے، لوگوں کو وزن ان کی جیبوں کے ساتھ نہ کیا کر، انہیں جو ہے جیبوں کے ساتھ فرمایا یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگے۔ دوسری چیز کیا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے اس پر کیا رہنا ہے، راضی رہنا۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہو۔ جو ضروریات آپ اپنی سمجھتے ہو، جو بجلی کا بل زیادہ آپ کا آیا، آپ سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، جن کا بجلی کا بل زیادہ آیا ان کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ آپ اگر بھوک محسوس کرتے ہو، آپ اگر ضرورت محسوس کرتے ہو کھانے کی، تو پھر اپنے ہمسایوں کے گھر میں بھی نظر مارے کہ انہیں کیا صورتحال ہے۔ یہ مسلمان ہو جائے گا جو اپنے بھائی کو اپنے مقابلے میں ترازو پر رکھ کر توڑے۔ آج اس کہمی کے دور میں خود پسندی کا دور ہے، اپنے آپ کو بس فکر ہے، ہر کوئی اپنی سوچ رہا ہے، میں اچھا ہوں، میں ترقی کر جاؤں، میری زندگی بن جائے، میرا بنگلہ بن جائے، گاڑی آ جائے، بنا ہو جائے، بنا ہو جائے، کب آپ ہی بنتا مر جائے مجھے کیا ہو گیا۔ احب للناس ما تحب لنفسك، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی نہیں پسند کیا۔ جو کھانا آپ نہیں کھاتے، آپ نہیں کھا سکتے، صبح سے بڑا اٹھاؤ جی فقیر کو دے دو، کپڑے پھٹے پرانے اٹھاؤ جی، چلو جی کسی یتیم کو اٹھا کر اسے پہنا دو جی، جو آپ ہمارے پہننے کے قابل ہی نہیں، اٹھاؤ جی فقیر کو دے دو، یتیم کو دے دو۔ نہیں، جو چیز تم خود سمجھتے ہو یہ تمہارے استعمال کی نہیں ہے، اگر کسی کو دینا چاہتے ہو اچھا کپڑا دو، اچھی چیز دو۔ ادھر بھی ریڈی پر بیٹھے ہوئے نا لوگ، پھل لگا رکھے ہیں، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے وہ کیا کرتا ہے، ادھر ادھر سے دیکھ کے نیچے سے جو پرانا ہوتا ہے نا، پرانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، وہ آتا ہے یہ نہیں جی اللہ کے نام کے۔ احب للناس ما تحب لنفسك، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے پسند کرو۔ چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اگر مومن بننا چاہتے ہو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو، اللہ تمہیں مومن بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس ایک دن جبرائیل آیا، ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے
خدشہ ہو گیا کہیں کسی ہمسائے کو وراثت سے ہی حصہ نہ دینا پڑے گا. کھانا اچھا کھایا تمہیں اللہ نے دیا تمہارے نصیب کیا ہے. ہمشر کھا کے اس کے چھڑکے ہمسائے کے دروازے کے سامنے کرتا ہے تاکہ پتہ لگے شہنگے ہوں اسی بھی کھانے پیتے. ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے, ہمسائے سے پریشان ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا گیا. کہا کہ نبی بہت بڑی نمازی ہے, بڑی تہجد گزار ہے, بڑی صدقات و خیرات کرنے والی ہے, بڑی نیک ہے, لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے, اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے. آپ نے فرمایا یہ اپنے آپ کی اور سیدھی جانی ہے. دوسری عورت کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی وہ کوئی زیادہ نمازیں نہیں, صرف فرض نمازوں کا اہتمام کر دیا, زیادہ زکات نہیں, صرف فرض زکات کا اہتمام کر دیا, زیادہ نمازیں نہیں, صرف فرائض کا اہتمام کر دیا, لیکن اس کی ایک ہوتی ہے, اس کے ہمسائے اس سے راضی ہے, خوش ہے, محبت کرنے والے, اس کی تعریف کرنے والے. آپ کی فرمائی اپنی جنت آنکھیں بند کرنے کے لیے اور چلتی ہے. چوتھی بات کیا تھی؟ اپنے ہمسایوں کو کیا کرنا ہے؟ خوش رکھنا ہے, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے, ان کے بارے میں پوچھ پرچھ کرتے رہنا ہے, کبھی کبھی کچھ ان کے گھر میں بھیج دینا ہے. یہ نمک آٹا مرچ یہ تو پہلے معمولی سی چیزیں ہوتی تھی ہمارے دور میں. اب کوئی دروازے پہ دستک دے دے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بیچارے نے کئی سالوں سے دروازہ بند کیا کھولنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی. اگر آٹا نمک مرچ مان لے تو کہتے ہیں اپنا نہیں لے سکتے. بچے فساد پڑھاتے ہیں اس چیز کا کہ تمہارے گھر میں مرچ ملے گی تو ہم سے باتیں کرتے ہیں. آٹا نمک مرچ ہمارے دوران ادوار میں لوگ ویسے ہی دے دیا کرتے ہیں. ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک. پانچویں اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کا سب سے بڑا ناسن یہ کامیڈی ہے, یہ لطیفے سنانے والے, یہ موبائل کے اوپر نئے سے نئے نکتے لاتے بیان کرنے والے, کیا زیادہ ہنسنے والے. فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو, زیادہ ہنسنے سے دل گندا ہو جاتا ہے. آج ایمان کی مصروفیت آ رہی ہے, آج نمازوں میں وہ محبت نہیں, وہ خوشی خصوص نہیں, وہ تقویٰ بھرے نہیں, وہ اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ حلال کی کوشش نہیں, وہ حرام سے بچنا نہیں, وہ اللہ کے ہاں محبت نہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے, پہلے کاری نہیں ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ آخری بات یاد کرو, ہمارے دل مردہ ہو گیا. اب یہ دل مردہ والی بات ہی ہے. دیکھو ہر جمعے کہتے ہیں کہ جمعے میں ٹائم سے آئے, جمعے میں ٹائم سے آئے. جب جمعہ شروع کرتے ہیں خوش نصیب لوگ 3-4 ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری مسجد میں نہیں ہے, عام مسجد پورے کس طرح ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیوں ایسے ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ہر مسجد کے امام اور خطیب پورے جمعے کے اندر یہ بات کہتے ہو بھائی ٹائم سے جمعے کے اندر آئے, ٹائم سے آئے لاتے. تو مولوی آپ کو امام پتہ ہے کب تیار کرنا شروع کرتے ہیں, وہ سماج کے دن سے مولوی صاحب جمعہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. سماج بھی جمعہ تیاری کرنے میں, منگل میں حدیث بھی اکٹھی کرنے ہیں, واقعات اکٹھے کرنے ہیں, نبی علیہ السلام کی فراوین اکٹھی کرنی ہے, قرآن کی آیات ہے وہ یاد کرنی, اس کی تفاسیر دیکھنی ہے آپ کو سنانے کے لیے. آپ اس وقت آتے ہیں جب مولوی صاحب کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس وقت داخل ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں سنے. یہ آپ کا جمعہ بڑا برابر ہے. اول وقت جمعے میں آنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے مسجدوں میں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے وہاں دروازے پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں, جمعے کے دن کاپی اور رجسٹر لے کر جو آدمی آ رہا ہے اس کا نام لکھا جا رہا ہے, یہ آیا یہ آیا یہ آیا. اور جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر بیٹھ جائے, فرمایا کہ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں, تابا الصحفہ, عربی کے اندر کہتے ہیں وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں. ایسے میں آتا ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے وقت فرمایا کہ اس کا جمعہ تو دور کی بات, جب امام منبر کے اوپر بیٹھ کے اس پر جمعے والوں میں نام نہیں, اب تو میں ایک نہیں ہوتا ہے, وہ پورا ہفتہ تھوڑی ہے, روزانہ تھوڑی ہے. اس دن ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ذرا اندر مسجد میں آئے, کون سا نقصان ہے, کون سا خسارہ ہے.
قرآن مجید کی آیت ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر اللہ کے گھر کی طرف آؤ، مفسرین نے لکھا اس کے بعد کاروبار کرنا، اس کے بعد کوئی اور کام کرنا فرمایا وہ حرام ہے۔ اس لیے آئندہ بات یاد رکھ لو، جمعے کے اندر کیا آنا ہے، جمعے کے اندر کیا آنا ہے، ٹائم سے آنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک دوست کو جمعے کے لیے کیا کرتا تھا، جو جمعہ شروع ہونے کے بعد آتا تھا وہ صفائی بتا کے اندر ہی بیٹھتے تھے، کہتا اندر والوں میں تیرا نام ہی نہیں آیا، کیوں بیٹھتے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے آپ سے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے تو آپ بھی اپنے اللہ کو اپنے ذہن میں رکھ کے جمعے والے دن اول وقت پہلے وقت آئیں، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے یہاں پر دو سنتیں پڑھتے بیٹھے، پھر یوں سمجھو آپ کا نام ان میں آئے گا جن کو اللہ نے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا، گائے کی قربانی کا، بکرے کی قربانی کا، مرغے کی قربانی کا، انڈے کی قربانی کا، جو اس کے بعد آتا ہے اس میں کسی چیز میں اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے اور اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔